بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس آدمی بھیج کر بلوایا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا اور یہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں، اس لیے میں نے اسے دینی اعتبار سے بتا دیا کہ تم میری بہن ہو۔ اس لیے اب تم سے کوئی ایسی بات پوچھے تو ایسا نہ کہنا کہ جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا۔ جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ حضرت سارہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی پکڑ نے اس ظالم بادشاہ کو پکڑ لیا۔ اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ چنانچہ ٹھیک ہوتے ہی اس نے حضرت سارہ علیہ السلام پہ دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، دوبارہ پکڑ لیا گیا اور اس بار کی پکڑ پچھلی بار سے زیادہ سخت تھی۔ اس نے پھر کہا کہ اپنے اللہ سے کہو مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا اور تمہیں بحفاظت تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ لہٰذا حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے پھر موقع دیا۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا اس نے اپنے خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لے کر آئے ہو، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ آئی تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اس کے منہ پر دے مارا اور ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو مکہ لے آئیں، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوا کرتا تھا۔ مکہ اس وقت ایک بنجر زمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشت میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ اے ابراہیم، اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے تک نہیں۔ دیکھتے بھی کیسے؟ اگر دیکھتے تو رہا نہیں جاتا، لیکن اللہ کا حکم بھی تھا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر ہاجرہ علیہ السلام بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ ایک ایسی پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تو اس طرف رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے، جہاں اس وقت وہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کی خیریت اور عافیت۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگیں اور خود پانی پینے لگیں۔ آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگیں اور ان کے لختے جگر بھی پیاسے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھیں کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ زمین پر لوٹ رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ گئیں کیونکہ ایک ماں کے لیے یہ منظر دیکھنا گوارا نہ تھا۔ صفا پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتری۔ جب وادی میں آئی تو کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگی۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے آواز کی طرف کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کر دیا، یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے یہاں گڈھا کرو، جس سے وہاں پانی ابل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسے حوض کی شکل دی اور اپنے ہاتھ سے اسے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنے نہ پائے، اور چلو سے اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگے۔ جب وہ بھر چکی تو وہاں سے چشمہ پھر ابل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ آگے بیان کرتے ہیں، پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پانی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی۔ سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں کے دن اور رات گزرتے رہے۔ آخرکار ایک دن قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام قدا، جو کہ مکہ کا بالائی حصہ ہے، کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ قریب ہی انہوں نے کچھ پرندے منڈلاتے دیکھے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندے پانی پر منڈلا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا کچھ آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا۔ چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط پر کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ اب حاجرہ علیہ السلام کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی۔ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہوئے، اور بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جرہم کے بچوں میں جوان ہوئے اور ان سے عربی سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سی محسوس کی اور دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب آئے تھے؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس شکل کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں، اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔
آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ آپ نے ان کے گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراخی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا۔ اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کر دیں۔ صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے آگ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں، اور میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کس طرح ہوتی ہے، تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو، اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا، اتنے دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا، اور تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، ہمارے رب، ہماری یہ خدمت تو قبول کر، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔